بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 31 دسمبر ہے، 19 ربیع الاول ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ تمام مومنین پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، میں پوری امید سے ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے کہ ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں ایک بہترین دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته، اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده، اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك، فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين، اللهم اقض لي في الخميس 5 لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك، وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين۔ مولا علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی تجھ پہ
قربان میری جان میرے مولا علی تجھ پہ قربان میری جان میرے مولا علی تجھ پہ قربان میری جان میرے مولا علی تجھ پہ قربان میری جان میرے مولا علی تو ہے ایمان کا ایمان میرے مولا علی تجھ پہ قربان میری جان 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 میرے مولا علی منفرد دونوں جہانوں میں ہے رتبہ تیرا تیرے چہرے میں نظر آیا خدا کا چہرہ تو ہے توحید کی تو ہے توحید کی پہچان میرے مولا علی تجھ پہ قربان میری جان 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 میرے مولا علی تو ہے ولیوں کا ولی تو ہے اماموں کا امام پاک کر دیتا ہے انسان کو تیرے عشق کے جام خود محمد کا ہے خود محمد کا ہے فرمان میرے مولا علی تجھ پہ قربان میری جان 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 میرے مولا علی بھیک میں تو نے غلاموں کو امیری دی ہے تیرے دروازے پہ شاہوں نے فقیری کی ہے تو ہے سلطانوں کا تو ہے سلطانوں کا سلطان میرے مولا علی تجھ پہ قربان میری جان 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 میرے مولا علی بات کرنے کا ہنر جس نے سکھایا سب کو جس نے اللہ کا پیغام سنایا سب کو تو ہے وہ بولتا تو ہے وہ بولتا قرآن میرے مولا علی تجھ پہ قربان میری جان 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 میرے مولا علی عرش پہ چھپتے ہیں مدحت کے جریدے تیرے رب کونین بھی پڑھتے ہیں قصیدے تیرے کتنی عالی ہے کتنی عالی ہے تیری شان میرے مولا علی تجھ پہ قربان میری جان 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 میرے مولا علی وہی انداز سخاوت ہے وہی رنگ عطا ایسا لگتا ہے کہ لکھا ہے قصیدہ تیرا جب پڑھی سورہ جب پڑھی سورہ رحمان میرے مولا علی تجھ پہ قربان میری جان میرے مولا علی تجھ پہ قربان
دین خدا حور و ملک جن و بشر چاند سورج ہو ستارے کے عقیق و گوہر تو نے سب پہ کیا تو نے سب پہ کیا احسان میرے مولا علی تجھ پہ قربان میری جان 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 میرے مولا علی۔ جی ناظرین، آپ نے دعا سنی اور ذکر محمد وآل محمد سنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہدایت ٹی وی جو ہے وہ UK اینڈ یورپ کا پہلا شیعہ ٹی وی ہے، پہلی آواز ہے۔ تو اس سلسلے میں جو یہاں سے پورے دن تبلیغات کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، تو اس کو کہ وہ کیا وحدت کا پیغام جا رہا ہے، معاشرے کے اندر کیا تبدیلیاں جو ہے وہ ایجاد ہوئی ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے وزٹ کیا انجمن حیدریہ شیفیلڈ، اور وہاں پر ایک عظیم اجتماع ہو رہا تھا جس میں وہ شیعہ و سنی مل کے جو ہے وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا میلاد منا رہے تھے۔ اس کی جو ہے وہ کچھ ریکارڈنگز کی گئیں، اس کے اوپر بات کی گئی تاکہ ان تمام چیزوں کو دیکھا جا سکے کہ یہاں سے جو وحدت کا پیغام دیا جاتا ہے، دلوں کو جوڑنے کی بات کی جاتی ہے، اس کا معاشرے کے اوپر پریکٹیکلی جو ہے وہ عملی طور پہ کیا اثرات جو ہے وہ کیا اثر ہو رہا ہے، کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ ہم نے کچھ کلپس جو ہے وہ ریڈی کیے ہیں، وہ آپ بھی کچھ لمحے کے بعد ہماری اسکرین پر دیکھ سکیں گے۔ وہاں کے ریزیڈنٹ جو عالم دین ہیں مولانا سید رضا حیدر زیدی صاحب، ان کی گفتگو ہے، اور ہمارے برادران اہل سنت سے مشہور نعت خواں جو ہیں ہمارے حافظ محمد انوار زاہدی صاحب کو آپ سن سکیں گے۔ تو چلیں گے ان دو کلپس کی طرف، آپ ان کو سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو جشن صادقین کی مبارکباد دوں گا میں جی آپ کو بھی، اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہاں پر چونکہ ریزیڈنٹ عالم دین ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر کمیونٹی چونکہ ہم روز لوگ ہم ایک ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، مگر ہم نے چاہا کہ اس وقت ہم آ کے اپنی کمیونٹی کے ساتھ خود بالمشافیہ جو ہے وہ ملاقات کریں اور جانیں کہ یہاں پر جو وحدت کا سلسلہ ہے، چونکہ ماہ ربیع اول ہے، تو اس حوالے سے میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر جو اتفاق و وحدت کو فروغ دیا جا رہا ہے، ہم چونکہ ٹی وی کے اوپر ہمارے یہاں سے پلیٹ فارم سے کے اوپر کافی محنت ہو رہی ہے، تو یہاں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں ہدایت ٹی وی کی وجہ سے، تو میں جاننا چاہوں گا کہ وہ آپ تفصیل بیان فرمائیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا اچھی گفتگو فرمائی ہے آپ نے، بلکہ ایک سمندر کو ایک کوزے میں آپ نے بند کیا ہے۔ واقعاً یہ حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ ہدایت ٹی وی نے تمام صرف شیعہ کمیونٹی کے لیے نہیں بلکہ پورے جہاں جہاں یہ دیکھا جا رہا ہے اہل سنت اور دیگر کمیونٹیز نے بھی اس سے استفادہ کیا ہے، کر رہے ہیں اور آگے کرتے بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک مشن ہے جو کہ علماء حضرات نے شروع کیا ہے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا۔ آج کا جشن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور امام صادق علیہ السلام کی ولادت، دونوں اس چیز کا ثبوت ہم نے آج یہ دیکھا کہ یہ چینل نہ صرف یہ کہ لوگوں کو ایک دین کا پیغام دیتا ہے بلکہ ایک وحدانیت، ایک مسلمانوں کی آپس میں وحدانیت کا بھی علم بردار ہے، کہ جیسے اس کا ثبوت ہم نے آج خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ادھر اہل سنت بھی موجود تھے، شیعہ بھی حضرات موجود، اور سب نے مل کے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جو کہ پورے اسلام کو جوڑے ہوئے ہیں، اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام کائنات کے لیے وہ ایک یعنی رحمت بن کے تشریف لے کے آئے ہیں، رحمت کا پیغام لے کے آئے ہیں، اور وہ پیغام ان کا جو ہے وہ تمام انسانیت کے لیے وہ پیغام ہے رحمت کا۔ لیکن ہم دیکھتے یہ کہ انفارچونیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیسٹ انڈرسٹوڈ پروفٹ ہیں، ان کو سمجھا نہیں گیا، ان کے رحمت کے پیغام کو کچھ لوگوں نے دوسری طرف لے جا کے رحمت کو چھپا دیا، رحمت کے پیغام کو، اور اپنے ایجنڈا اور اپنی
اسلام کا امبوس کیا اور اسلام کے چہرے کو مسخ کیا. کیونکہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جہاں تک میڈیا کا کردار ہے, کیونکہ میڈیا اس وقت جنگ کا فریق ہے, ایک طرف آگ بھڑکاتا ہے جو دشمن کا اعلی کار میڈیا ہے, تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے, ہماری میڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس آگ کو بجھائیں, نہ صرف بجھائیں بلکہ وہاں پر ایک گلشن کو اور ایک گلزار کو وہاں پر پیدا کریں. تو ہم اس پہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو نوجوان طبقہ ہے, کیونکہ قوموں کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں نوجوان طبقہ جو ہے وہ کتنا, ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے ادارے کے ساتھ, اس پیغام کے ساتھ وحدت پھیلانے میں؟ جی ماشاءاللہ, میں جو ادھر دیکھتا ہوں کہ یہاں پر جو کمیونٹی ہے اس میں جو خاص کر کے جو جوان ہیں ماشاءاللہ بہت فعال ہیں, بہت الحمدللہ اس چیز کے اندر, یعنی اس مشن میں اہل بیت علیہ السلام کا جو مشن ہے اس میں بھرپور حصہ لیتے ہیں جس طریقے سے بھی ہو. یعنی آپ اس چیز کا دیکھ لیں کہ یہ جو امام بارگاہ سجایا ہے, اسی کے حوالے سے خالی دیکھ لیں کہ وہ ساری رات جاگ کے جو ہے وہ رسول اللہ کا خالی یہ کہ ولادت کا جشن ہو جائے, علماء حضرات تشریف لے کے آ رہے ہیں, جشن ہوگا تو اس کے لیے ساری رات جاگ کے محنت کر رہے ہیں. یعنی اس سے نیت اور خلوص کا پتہ چلتا ہے کہ جوان کس طریقے سے وہ فعال ہیں. اور ان میں جوانوں میں آپ ایک دیکھیے کہ یہ جو ولولہ آیا ہے, میرے خیال میں یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ میڈیا, دیکھیں آج کا دور میں جو سائنٹسٹ ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا میڈیا آپ کے اوپر بہت بڑا اثر انداز ہوتا ہے. یعنی یہ تو ویسٹرنز بھی کہتے ہیں, سب کہتے ہیں کہ بھئی آپ وائلنس نہ دکھائیں, بچوں کو وائلنس دکھائیں گے تو لوگ جو ہیں وہ بچے وائلنٹ ہو جائیں گے بڑے ہو کے. ہدایت ٹی وی ان کو دکھا رہا ہے, ایک پیغام دے رہا ہے اہل بیت کو اور صحیح اسلام دکھا رہا ہے. تو یہ اس میں چینج آتا ہے جب وہ ٹی وی دیکھتے ہیں, جب وہ ہدایت ٹی وی کا پیغام دیکھتے ہیں تو کچھ ظاہری بات ہے اس کا اثر ہوتا ہے. ایک تو فی موقع کام ہو رہا ہے اور دوسرا ایک فیوچر پلاننگ بھی ہو رہی ہے. جی ہاں, سائنٹیفکلی ہم ایک چیز درس رحمت العالمین دے رہے ہیں تو بڑے ہو کر, یعنی جس طرح سے اگر غلط چیز دیکھیں گے تو وائلنٹ ہو جائیں گے, اگر رحمت کے درس لیں گے. جی ہاں, کہنے کا مقصد ہے کہ جو صحیح اسلام کا چہرہ ہے وہ ان کو ہدایت ٹی وی کے تھرو دیکھنے کو ملتا ہے. میں اس چیز کو خود, چونکہ میں یہاں پر ریزیڈنٹ عالم ہوں, تو میرے پاس بچے آتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کی معلومات ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں. دیگر جو علاقے ہیں, مثال کے طور پر اگر آپ پاکستان میں جائیں, دوسری جگہ پہ جائیں, وہاں پہ بھی ماشاءاللہ بہت معلومات ہیں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بچوں کی یہاں پر ہمارے بہت معلومات ماشاءاللہ کافی زیادہ ہوتی ہیں. تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کو کیسے بیٹا پتہ چلا, کہتے ہیں جی ہم نے ہدایت ٹی وی پہ دیکھا, مولانا عادل صاحب کو دیکھا تھا, مولانا عابدی صاحب کو دیکھا تھا, فلانے مولانا کو دیکھا تھا, تو ان سے ہمیں یہ پتہ چلا. وہ بتاتے ہیں ہمیں, تو اس میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بھئی یہ بچے جو ہیں ماشاءاللہ یہ ٹی وی دیکھتے ہیں. تو ایک یہ کام ہو رہا ہے نا, یہ بہت بڑا ماشاءاللہ یہ کام ہے کہ جو بہت تسلی ہوتی ہے جب دیکھتے ہیں کہ حوالے سے کام کر رہے ہیں اور اس کے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. بے شک اثرات بہت مفید اثرات ہو رہے ہیں. اور خدا میں آخر میں دعا گوں مولانا عادل صاحب اور مولانا عابدی صاحب اور تمام لوگ, آپ لوگ جو اس چینل کے اندر جو کام کر رہے ہیں, خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کریں اور خدا کرے کہ یہ مشن جاری و ساری رہے. اور یہ جاری و ساری رہے گا یہ, کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا کہ تم نیکی کرو اور کامیابی میں دوں گا. تو اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. تو کامیابی تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہوگی. باقی ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ جو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اس میں جس طریقے سے بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کوئی تو وہ کریں. کار خیر ہے, بالآخر خدا اس کا اجر عظیم ان کو دے گا انشاءاللہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو اس ماہ مبارک کی, اس میں آج جشن ساتقین کی جو ہے وہ مبارکباد پیش کروں گا. آپ کو بھی مبارک, اور آپ کے توسل سے آپ کے جتنے بھی ناظرین ہیں تمام کو, تمام عاشقان مصطفیٰ کو جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام سب کو مبارک. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اپنا تعارف ہمارے ناظرین کے لیے کرواتے ہیں. بندہ ناچیز کا نام محمد انوار زاہدی ہے اور ہم یہاں پر ایک لوکل کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن چلاتے ہیں اور تمام کمیونٹی کا تعاون. تو آج بھی بہت مسرت ہوئی یہاں پر تشریف, جتنے بھی مہمان تشریف فرما تھے مانچسٹر سے علماء آئے, اور مجھے بھی بہت خوشی ہوئی یہاں پر آ کر اور سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا. اللہ رب العزت مولا کے حضور ہماری حاضری قبول فرمائے اور اس کو حشر کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہدایت ٹی وی کی
کہ ہم جیسے یہ بھی ہفتہ وحدت چل رہا تھا کہ اس میں ہم تمام فرقوں کو قریب لائیں، چونکہ ہم ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، ایک پیغمبر کے ماننے والے ہیں، ایک کہ تمام ہماری چیزیں مشترک ہیں، کعبہ ایک ہے، تمام چیزیں ایک ہیں، میسج ایک ہے، تو پھر یہ دوریاں کیسی ہیں؟ تو اس حوالے سے آپ یہاں کی کمیونٹی میں کیا دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ قریب آ رہے ہیں؟ کیا آپ کا کیا ویو ہے؟ بالکل، جتنی بھی اختلافی باتیں ہیں وہ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں ان بڑوں کا کام ہے وہ مل کر بیٹھیں، اور کیونکہ ایک عام آدمی کو ایک تو ان کا علم اتنا نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سینسٹیو مسائل ان کے اوپر گفتگو کی جا سکے، تو میرے خیال میں کہ جتنے بھی مکاتب فکر کے بڑے علماء ہیں ان کو مل بیٹھ کر عام امت کے لیے جو ہے وہ ایسے نتائج نکالنے چاہیے جس سے اتحاد پیدا ہو، اور اسی میں برکت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کے اصحاب کی، آپ کی آل کی تو یہ شان ہے کہ حضور نصیر ملت فرماتے ہیں کہ دشمن آ جائے تو اٹھ کے وہ بچھانا چادر، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا۔ تو حسن اخلاق حضور کا جو ہے وہ سب سے اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے اور یہی درس دیتا ہے جسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ جزاک اللہ، آپ سے تشنیگی رہ گئی کیونکہ آپ کو ریڈیو اسٹیشن پہ بھی جانا ہے، جی انشاءاللہ، اور جو ہے وہ بہت نوازش، سعادت حاصل کرتا بات کرنے کی۔ جزاک اللہ، بہت نوازش، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔